صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ چلو، ٹائم قیامت تک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسان جھکا دیے لیکن نہیں جھکا سکا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جھکا سکا، ان کا احسان جھکائے گا تو رب العالمین کی ذات ہی جھکائے گی۔ تو ناظرین، آیا کہ یعنی ٹی ایل پی کے جو لیڈر ہیں طریق لبیک کے علامہ سعد رضوی، انہوں نے مرزا علی جی حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں اس بندے نے ایسے الفاظ استعمال کیے، یعنی علامہ یہ سعد کہہ رہے ہیں۔ لیکن مرزا علی جی حفظہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی ایک اہم جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ چیلنج ہے کہ آپ اپنے مجمع کے اندر، آپ اپنے مکتبہ فکر کے اندر، آپ اپنے یعنی مجالس کے اندر، درس دروس کے اندر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ کا خطبہ پڑھ کر سنا دیں تو میں تب بھی آپ کو مان جاؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، نہ بات وہی عقیدہ توحید والی۔ تو یہ بھی بتاتا چلوں، مرزا علی جی حفظہ اللہ تعالی کی وجہ سے ایسے بھی لوگ ہیں جو عقیدہ توحید پر آ گئے ہیں۔ تو یقین مانیے، میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں، عقیدہ توحید جس بندے کا نا سمجھ اس بندے نے اپنی دنیا بھی اچھی کر لی اور آخرت بھی اچھی کر لی، کیونکہ عقیدہ توحید کے اندر تمام انبیاء نے اپنی قوم کو آ کے یہی تو پیغام سنایا ہے۔ قال یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، مشکل وقت کے اندر، پریشانی کے اندر رب العالمین کو پکارنا ہے۔ داتا اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ لاہور والا ہے، کہتے جی اللہ کے 99 نام میں سے داتا ہے ہی نہیں ہے۔ تو نبی داتا کا مطلب دینے والا تو اللہ سے بڑھ کر زیادہ کون دے سکتا ہے؟ یہ نام اللہ کو ہی پیارا لگتا ہے۔ کہتے ہیں جی داتا، میں کہتا ہوں جو داتا اس کی قبر نہیں ہوتی۔ تو خیر ناظرین، داتا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، اللہ ہی پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو گفتگو سنوانے جا رہا ہوں۔ پہلے تو آپ کو سناؤں گا علامہ سعد رضوی کی، انہوں نے مرزا علی جی کے بارے میں یہ گفتگو کیا جی، یہ ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بندے نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ تو ناظرین وہ بھی ہم گفتگو سنتے ہیں، آگے سے پھر مرزا علی جی حفظہ اللہ نے جو جواب دیا وہ بھی ہم سنیں گے، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو جناب کوئی انجینئر بہ کے، جناب کوئی پلمبر بہ کے، جناب کوئی جناب کرنڈی مین بہ کے، جناب کوئی مستری بہ کے، وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے، شکل نہیں دیکھی بچوں نے اپنی ہے، اوتھے بہ کے بند کمرے گل کر رہے تھے۔ میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندے جنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے، او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا، جنوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے، او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے۔ اے تے میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بے کے اندر کتابہ جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی، اے دین نو ڈھان والیاں گلاں۔ جاؤ، میرا چیلنج حافظ صاحب، اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر، وہ بیان کر کے بتاؤ۔ چلو، ٹائم قیامت تک ہے، ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے۔ عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے۔ تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے۔ جاؤ، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور، ناٹ ایٹ آل۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شیعہ ہی کوئی نہیں، ان کی باتیں کیوں بتائیں؟ عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں، چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو، لے رہے ہو تم بابے اپنے۔ یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے۔
یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینے کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے جو اولیاء کا سردار ہے, آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں. کبھی بازید ہوتا تھا, پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا, آپ پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین وہ ہیں. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں, بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات جسے وہ وجدان کا معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں. یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے. لو جی ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی, اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا. ہمارے نزدیک کو بالکل ٹھیک بولا ہے, وہ ہمارے عقیدے میں فٹنگ بیٹھتا ہے. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے, تو میں اور میرے سارے اسٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں, ہم کریم کے اوپر TLP کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ باتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں. مانتے ہیں اندر خانے, لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا. ہاں میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. یہ لاکھوں میرے اسٹوڈنٹس آپ کو خام خام مل جائیں گے, یار آپ لوگ ہمت کریں. اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے, یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی, اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں, اور چشتی رسول اللہ, ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے, کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے, آج کہہ رہے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہیں, آئے ہوئے داڑھ دھلے ہوں, اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو. یہ بیچارے ان کو قرآن و حدیث پیش کرتے رہے, یہ کہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں؟ جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاخ ہیں. میں نے آ کے آپ ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس پلیٹ فارم سے. ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو ثابت کر دیا کہ وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا کے گئے ہیں, رسول اللہ کی صراحتاً توہین کر کے گئے ہیں. ہم ان بزرگوں کو مانیں یا ان بزرگوں اور اماموں کو مانیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ یہ میرے امام نے لکھا نا, تیرا امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تیرا بازید تو یہ کہتا رہا نا, اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید. تسی ہے یزیدی پارٹی ہو, ناسبی ہو, اور ساڈا امام جو امام مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, ان کی کنیت ابو الحسین ہے. ایک ہی سال میں دونوں فوت ہوئے ہیں, بازید بھی 261 ہجری میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی, اس کی کنیت ہے ابو یزید, ان کی کنیت ہے ابو الحسین. کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے, جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے. اسٹیٹس وہی ہے, اور اب تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی. نا اب تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا, چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے, اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی. اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے. وہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے, تو اس کو بزرگ مان لو گے. ہاں 3.5 کروڑ ہندو گنگا پہ نہاتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لو گے. آج ہی تو 3.5 کروڑ نہیں ہوتے. چھڑ دو, کوئی علمی گل کرو. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220, قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں, کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب کو ختم کروائے. نہیں جی وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب کہانی پڑھ گئے 6220 ہوتے تو تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229, لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر, وہ موجود ہے مسلم شریف میں, سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 22 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 78 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں, انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے میرے حوالے سے, میں نے کوشش کی کہ اسے اگنور کروں کیونکہ ڈائریکٹلی انہوں نے اس طریقے سے مینشن کر کے الزام نہیں لگایا ہوا تھا, لیکن چونکہ اس میں میرا نام انہوں نے کافی بگاڑ کے لیا. TLP کے جو سربراہ ہیں حافظ سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی,
انہوں نے کافی زیادہ القابات ساتھ جوڑے میرے نام کے اور ایک خام خواہ کی بات کر دی. چلے کوئی الزام لگانا ہے تو کسی بنیاد پہ لگائے, اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کا الزام لگا دیا. نئے فتنے ابھار دیں. جناب کوئی انجینئر بیک ہے, جناب کوئی پلمبر بیک ہے, جناب کوئی جناب کرنڈی مین بیک ہے, جناب کوئی مستری بیک ہے. وہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کر رہا ہے. شکل نہیں دیکھی ویڈیو نے اپنی ہے اوتھے بیٹھ کے بند کمرے گل کر رہے تھے. میدان چاہو تو ہم دسیے جناب سیدنا صدیق اکبر کہندو کنوں جڑا اپنے حجرے دی مسجد تو باہر نہ نکل سکے او انہاں دے بارے گل کرے جنہاں حضور دی خاطر سارا کچھ قربان کیتا, جنہوں گھر 2 وقت دی روٹی نہ میسر ہوئے او حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے گل کرے. اے تے میدان وچ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بیگ کے اندر کتاباں جناب کیڑا بن کے تے جناب 4 یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بنتی. اے دین نو ڈھان والیاں گلاں جس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے یوم وفات کے سلسلے میں کسی مجلس میں خطاب کر رہے تھے. تو ظاہر ہے اس موقع پہ انہوں نے یہی بات کرنی تھی, تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دیں, عوام تو ویسے ہی لائی لگ گئے, اندھے بن کے ہمارے پیچھے چلتے ہیں, انہیں جس طرف مرضی ہم لگا لیں. شروع سے یہ سلسلہ رہا ہے, تو خام خواہ میرا نام بیچ میں لے دیا. غصہ کسی اور بات کا تھا. غصہ اس بات کا تھا کہ ان کے ایک رپورٹر نے, جو ٹی ایل پی کے رکن نہیں ہیں لیکن رپورٹ کرتے ہیں ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو, انہوں نے میرا ایک انٹرویو کیا اور آپ دیکھیں وہ کتنی بدتمیزی کے انداز میں انہوں نے کیا. میں نے ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو نہیں کیا, ان کا رائٹ ہے. ویڈیو کے آغاز میں بھی انہوں نے مجھے جہنمی کہا اور اینڈ پہ بھی جہنمی کہا. حالانکہ جن لوگوں کے بارے میں وہ سوالات پوچھ رہے تھے انہیں میں نے ننگا کر دیا, بجائے انہیں کچھ کہنے کے مجھے انہوں نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. تو میں نے کوئی برا نہیں منایا. اس کے باوجود ان کی ٹرولنگ ہوئی اور وہ بیچارے اتنے ڈسہارٹ ہوئے کہ انہوں نے ابھی کل رات کو ایک ویڈیو چڑھائی ہے کہ جی اگر میرے انٹرویو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. یار انٹرویو کرنے سے دل آزاری کیسے ہو گئی؟ تم نے تو کچھ کہا نہیں ہے. دل آزاری اگر ہوتی تو میری یا ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہوتی, انہوں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا. اور دل آزاری ان لوگوں کی ہو گئی کہ جن کی طرف سے اعتراضات اور سوالات جو تھے وہ اس اینکر نے پوچھے. یہ آپ ان لوگوں کا انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, یہ ان کی ذہن کا لیول ہے. اب سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ کیا جنرل سٹیٹمنٹ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر دی انجینئر نے؟ کون سی بات پہ گستاخی ہوئی ہے وہ ذرا بات تو بتائیں. کوئی گستاخی نہیں ہوئی. اصل میں ایک تو تکلیف ان کو تھی اس انٹرویو کی, اور دوسرا ان کے اپنے فرقے کے ایک عالم دین ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب حفظہ اللہ تعالی, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے سے انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے. ڈگری والے مولوی صاحب, یہ کہتے ہیں نا ڈگری والے ہونے چاہیے, وہ ڈگری والے مولوی صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں. وہ آج کل ظاہر ہے کہ وہ مختلف مسالک کے علماء کے پاس جا رہے ہیں. وہ بھی میرے پاس آئے تھے. پھر ظاہر ہے ان کی اپنی ایک تحقیق ہے, ہر شخص کو رائٹ ہے وہ اپنا موقف بیان کرے. پچھلے دنوں ان کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی جس میں انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی نہیں کی, انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا کہ ہجرت مدینہ کے وقت نبی الاسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ کوئی اور صاحب تھے. اب اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے, یہ ان کی ایک تحقیق تھی جو 100% باطل ہے. میں تو آج سے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں نے غالی رافضیوں کو جواب دیا تھا. جتنی مرڈر اٹیمپٹس ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی زندگی میں, چاہے وہ ہجرت مدینہ کے وقت ہوئی ہو جب آپ علیہ السلام گھر سے نکلے, چاہے آپ کو یہودیہ نے زہر دیا غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر, اسی طریقے سے غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے علاوہ بھی کچھ جھوٹی چیزیں بھی منسوب کی گئیں صحیح بخاری کی حدیث لدود کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کے گلے میں وفات کے قریب
زہر ٹپکایا گیا صحابہ کرام کی جانب سے دوائی کی شکل میں، نعوذ باللہ. تو ان ساری باتوں کے جواب میں نے دیے تھے، اور اس میں باقاعدہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرت کا سفر ہے اس کو بیان کیا. اس دوران جو سراقہ ابن مالک جو بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی الاسلام کی دعا سے ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا جو آپ کے پیچھے آ رہے تھے، پھر وہ باز آ گئے. بخاری شریف سے اس واقعے کا ذکر کیا. پھر صحیح بخاری سے میں نے ہجرت مدینہ کے دوران جو آیات نازل ہوئیں نبی الاسلام اور سیدنا ابوبکر کے حوالے سے سورہ توبہ کے اندر، اس کا ذکر کیا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ثانی اثنین. اور سورہ توبہ کے اندر بھی آیا کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ بے فکر رہیں. رسول اللہ کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی جب وہ دونوں نکلے تھے ہجرت کے لیے اور غار میں تھے دونوں، اور تم اپنے ساتھی سے کہتے تھے کہ مت غم کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. تو وہ دوسرے رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پہلا شخص جسے نبی علیہ السلام تسلیاں دے رہے تھے وہ حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے صحیح بخاری سے وہ حدیث بھی دکھائی تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر تھے اس ہجرت میں. اگر کوئی کافر شخص ہوتا، جس طرح کہ مفتی فضل صاحب نے کہا کہ وہ کافر تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ تو اس طریقے سے گفتگو نہیں ہونی تھی کہ غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہے، ان کے دشمنوں کے ساتھ تو نہیں ہے. تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں. اور اس میں مفتی صاحب کہہ رہے تھے الفاظ کا فرق ہے قرآن کے الفاظ میں اور بخاری کے الفاظ میں. مفتی صاحب قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، وہ الفاظ آپس میں میچ نہیں کرتے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں. ایک ہی طرح کی گفتگو ہے، وہ قرآن کا اسلوب ہے، بات پہنچانی تھی، الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے. ورنہ 7 دفعہ اگر قصہ آدم اور ابلیس آتا تو اللہ اور شیطان کی جو گفتگو ہے جس کا موڈ ہمیں نہیں پتا، وہ الفاظ تو ایک جیسے ہونے چاہیے تھے. وہ الفاظ میں بھی فرق ہے. وہ الفاظ اسی اعتبار سے ہیں کہ جو ان صورتوں کی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے ڈیوائن میوزک چل رہا ہوتا ہے، جسے میں ڈیوائن میوزک کہتا ہوں، ملکوتی غنا. تو وہ اس اعتبار سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، بات بالمفہوم ڈلیور ہوئی ہوئی ہے. تو حدیث میں بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں تھوڑے مختلف الفاظ ہوں، قرآن میں مختلف ہوں، بات بالمفہوم ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے، بے وقت ساری باتیں درست ہوتی ہیں. تو اب وہ انکار تو انہوں نے کیا، میرے کھاتے میں پڑ گیا. ان سے بھی خیر مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. انہوں نے اس میں یہ دعویٰ کیا کہ اہل تشیع انکار کرتے ہیں اس واقعے کا، حالانکہ میں نے وہ پرانی ویڈیو میں بھی رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں باقاعدہ اہل تشیع کا جو قرآن کا ترجمہ سید فرمان علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی، اگر وہ زندہ ہے، ادروائز رحمہ اللہ تعالی، ان کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ دکھایا ہے سورہ التوبہ سے، اور حاشیے میں باقاعدہ مینشن ہے کہ یہ دوسرے حضرت ابوبکر تھے. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مفتی صاحب کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ شیعہ نہیں مانتے. شیعہ نے تو اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. بل مفتی صاحب نے اس پوری گفتگو میں کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا، اس میں انہوں نے حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے. توہین کہاں سے ہوگی؟ اصل میں وہ میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے انڈائریکٹلی، کہ چونکہ وہ مجھے مل کے گئے ہیں تو اس لیے بھائی میں تو آپ کے والد خادم رضوی صاحب سے بھی کئی دفعہ ملا ہوا ہوں. تو کیا اب خادم رضوی صاحب جو کشف المحجوب کو لہرا لہرا کے اس کا دفاع کرتے تھے، جس میں رسول اللہ کی صراحتاً گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ میرے کھاتے میں ڈالیں گی؟ اور پوری زندگی وہ جواب نہیں دے سکے کسی چیز کا. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے. اگر آپ نے یہ نعرہ لگانا ہے لبیک کو الگ کریں گے، یا رسول اللہ کو الگ کریں گے. یہ عربی لنگوسٹک کا اصول ہے. اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہوں، تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے.
اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اتتے ہوندا ہے تے او کہندا ہے کہ لبیک دسی گا انج نہیں ساڈی مرضی ہے سی جس طرح مرضی لبیک کہیے. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خاتم کو لبیک کسی کا نہیں پتا. وہ بھی تھا ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں. میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف ایسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. یعنی جواب نہیں ہے بجائے اپنی غلطی ماننے کے. تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے. آپ تو بھی میرا خیال ہے گلیوں میں کھیلتے کودتے ہوں گے تو اس وقت سے ہم آپ کے ابا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں 1994 میں. آپ بالغ بھی نہیں ہوں گے اس وقت جس وقت سے میں خادم رضوی صاحب کو جانتا ہوں. وہ ہماری گلی کی مسجد میں ہی آ کے درس دیا کرتے تھے. مہینے میں ایک دفعہ ان کا پیر خانہ بھی جہلم میں تھا. اس وقت داڑھی بھی کالی تھی ان کی اور یہ ٹانگوں والا مسئلہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ. کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. تو وہ پوری زندگی جواب نہیں دے سکے کسی بات کا اور آپ لوگوں کی غلطیوں کو گھیر گھار کے میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایشو کوئی اور ہے آپ کو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے توہین کر دی. کہ جب بھی ان پہ گستاخی کا الزام لگا میں نے دفاع کیا. جب ایک غالی رافضی نے آصف علوی نے سیدنا ابوبکر کے بارے میں بکواس کیا تو میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا. اور نہج البلاغہ سے میں نے کم از کم 7 خطبات مولا علی علیہ السلام کے کچھ مکتوب تھے کچھ خطبات تھے ان سے میں نے خلفائے ثلاثہ کو ڈیفینڈ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ساری ویڈیوز میری ہیں اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایک جنرل کوئی بات کرتا ہے ایک ایک حدیث کے نمبر کے ساتھ. اگر اس پلانٹ ارتھ پہ کسی اور نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کر کے تو بتائیں میرے علاوہ. صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے. آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا. جاؤ میرا چیلنج ہے حافظ صاحب اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو ٹائم قیامت تک ہے ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے سر مبارک سے کفن کو ہٹایا ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی وہ آ گئی اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی. کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی علیہ السلام بھی وقتی طور پر ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی.
ہزاروں لوگ مرتد ہو جائیں، منکرین زکوٰۃ، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا ہے، اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ یہ وہ وعدہ تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا۔ اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی، نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا، حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، تم میری طرف متوجہ ہو۔ ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا، لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا، جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ آیا ہے، ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد، وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں، اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن اور سنت کے اندر۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے۔ فان محمدا قد مات، وصال شریف نہیں فرما گے، وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے، لیکن یہ یوز نہیں کیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، کہ بے شک اللہ تعالی زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب مجھے بتائیں، کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا، کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں۔ یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تنو اور کوئی آیت نہیں لبھی، اور کوئی حدیث نہیں لبھی، تو کولوں گلا کرنا ہے۔ یہ کولوں ہی گل کی ہے نا، یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی۔ میرے تو بڑا کیڑا بریلوی ہے، میں انہاں دے مزاج سمجھنا وا۔ اوے تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پڑھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پڑھ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تنوں اور کوئی گل نہیں لبھی، کولوں گلاں بڑھانا ہے، شرک سے ختم ہو چکے ہے، تو یہ گل کیوں کی تھی؟ کیا صحابہ کرام جڑے شرک کرتے سن؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے نا، اس سے ہی سمجھ لیں، یہ نہیں تھے اس زمانے میں، ہم لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے، ہاں، جنہیں یہ پتا تھا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خود رسول اللہ سے اپنے کانوں سے ممبر پہ یہ بات سنی تھی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کائنات نے سب سے بڑا شرک دیکھا ہے نا تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر دیکھا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے نام کے اوپر۔ رسول اللہ نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو سمجھا کے نہ جاتے۔ میں یہ کہتا ہوں رسول اللہ کی کامیابی ہے
کہ آپ کی میت کے اوپر توحید بیان ہو رہی ہے، شان رسالت نہیں بیان ہو رہی، توحید بیان ہو رہی ہے. اس وقت یہ ضرورت تھی، لوگ غم کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام تو اسی دن کامیاب ہو گئے. آپ نے اپنے اس لگائے ہوئے درخت کا پھل اسی دن دیکھ لیا کہ رسول اللہ کی میت کے اوپر صحابہ کرام جو ہے وہ توحید بیان کر رہے ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس پہ اکتفا نہیں کیا سیدنا ابوبکر نے، اس کے بعد قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. افئن مات، اگر یہ مر جائیں، اور ان کے ترجمے میں وصال شریف فرما جائیں. کولو لفظ بنائے انہیں وصال شریف. بھائی قرآن یہ لفظ نہیں تھا استعمال کر سکتا ہے، وصال تو عربی کا لفظ ہے. او قتلا، یا قتل ہو جائیں. یہ ہوتے تو کہتے یا اللہ شہیدہ لفظ یوز کر لے، تھوڑی احتیاط ہو جائے گی نا، گستاخی نہیں ہونے لگی. شہید بھی عربی کا لفظ تھا. یا قتل ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی رسول اللہ پہ کوئی احسان کیا تم نے ایمان قبول کر کے؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ تو اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے، اب تمہاری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ثابت قدم رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ عنقریب انہیں جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بس ان دنوں ہم جب بھی ایک دوسرے سے ملتے نا اسے یہی آیت سنایا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہے، جب بھی ایک صحابی دوسرے کو ملتا نا تو وہ یہ آیت سناتا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. اچھا اندازہ کریں صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ آیات سنا رہے ہیں جس آیت کا بیان کرنے کی گستاخی ہے پاکستان کے اندر. وہ اپنا غم ٹھنڈا کر رہے ہیں. اور بخاری کے الفاظ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا کہ یہ آیت پہلی دفعہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ ہم نے پہلے سنی ہوئی تھی. یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی. اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے حضرت ابوبکر سے یہ آیت سنی اور تلوار ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. یہ تھے وہ لوگ جو قرآن اور حدیث سن کے فوراً پلٹ آیا کرتے تھے. ان کے سامنے آپ قرآن بیان کریں، ان کے سامنے آپ حدیث بیان کریں، یہ کہتا ہے نہیں سانو دسو ساڑھے باپ بیانے کے کیا ہے. کیوں دسی اللہ دے بندے ہو، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، ان کی باتیں کیوں بتائیں. عزتیں تم لوگوں نے اویل کی ہیں رسول اللہ کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور جا کے اجمیر شریف اور بغداد شریف میں پھینکی ہیں. چندے کھا رہے ہو رسول اللہ کے نام کے اوپر اور تعلیمات اپنے بابوں کی بتاتے ہو. لے رہے ہو تم بابے اپنے. تو اندازہ کریں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایٹیچیوڈ. اگلی آیت انہوں نے پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے انہیں بھی مرنا ہے، اور پھر تم اللہ کے حضور قیامت والے دن جھگڑا کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. میت کے الفاظ استعمال ہوئے. یہ نہیں ہوا کہ اے نبی تمہیں بھی وصال شریف فرمانا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، نہیں. انک میت و انہم میتون. یعنی یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ کوئی بات بھی کرنی ہے تو قرآن سے دلیل پیش کرنی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگوں کا فرما دینا ہی کافی ہے. بھائی سب سے بڑا جو بزرگ ہے جو اولیاء کا سردار ہے، آپ کے اولیاء کے سردار تو مختلف رہے ہیں مختلف زمانوں میں. کبھی بایزید ہوتا تھا، پھر عبد القادر جیلانی کو آپ نے بنا لیا، اب پتہ نہیں کس کو بنائیں گے. تو ہمارے تو اولیاء کے سردار جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام اجمعین. وہ ہیں المستدرک للحاکم میں
اس خطبے میں ایک اور آیت کا بھی ذکر موجود ہے، وہ سورۃ الانبیاء سے انہوں نے تلاوت کی کہ اے نبی اگر تمہیں مرنا ہے تو کیا تمہارے مخالفین ہمیشہ زندہ رہیں گے جو آج تمہاری دعوت کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ آیت بھی پڑھی، 3 آیات پڑھی۔ اسی تو ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ کتابوں کا پیغمبر ہے، یہ کتابوں کے خلفائے راشدین ہیں، بابوں کے خلفائے راشدین نہیں۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ اگرچہ وہ بھی اسی پیغمبر، اسی خدا اور اسی دین کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں، بلکہ ان کوالٹیز کے ساتھ جو ان کی نفس کی خواہشات، جسے وہ وجدان کا، معرفت کی باتوں کا نام دیتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر کا نام لیں گے، یہ لوگ یوم صدیق اکبر منائیں گے، جو لوگ بخاری سے حضرت ابوبکر کا خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے۔ لو جی، ٹائم قیامت تک کے ساتھ رضوی، اگر تو واقعی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو بخاری سے جو کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے اپنی پبلک کو بتا، اور ساتھ یہ بتا کہ کتنا گستاخانہ اور کتنا فرضی یہ خطبہ ہے جو انہوں نے بولا۔ ہمارے نزدیک تو بالکل ٹھیک بولا ہے، وہ ہمارے عقیدے میں فٹ ان بیٹھتا ہے۔ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ تو تم لوگ تو بیان نہیں کر سکتے، تم لوگوں نے یوم صدیق اکبر کہاں سے منانا ہے؟ صدیق اکبر والا عقیدہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تم لوگوں کا تو یہ عقیدہ ہے، حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ عاشقوں کے گھر رسول اللہ تشریف لائیں گے۔ مولا علی کے گھر تو کبھی نہیں آئے، سیدہ فاطمہ کے گھر تو کبھی نہیں آئے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر تو کبھی نہیں آئے، علیہم السلام اجمعین۔ تمہارے بابوں نے جھوٹ مشہور کیے اور اسی کے مطابق معاملات لے کے چل رہے ہو۔ اور میں نے ان کو پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا ہے، جب انہوں نے میرے حوالے سے ایک کسی سٹیج کے اوپر مجھے مینشن کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بابا جی نہ ہوتے تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو جاتی۔ ہمیں تاریخ سے بتایا ہی نہیں گیا، یہ تو علامہ خادم حسین رضوی کو سلام، جنہوں نے ہمیں تاریخ سے آشنا کیا کہ تم ہو کن کی اولادیں، ورنہ کوئی ذاکر نائک سے متاثر تھا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا، کوئی جناب یہ آج کل مرزا جیلوی نام کا ان سے متاثر ہو جاتا۔ یہ تو بابا جی نے بتایا کہ تمہارے بڑے بہت بڑے تھے، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون، تم کبھی دیکھو تو صحیح تمہارے بڑے ہیں کون۔ سرکار ہو گئی، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، وہ ہو چکا۔ تو اس وقت بھی میں نے ان کے بابوں کی گستاخانہ عبارتیں بتائی تھیں ان کی کتابوں سے، اور میں نے کہا تھا کہ تم یہ اعلان برات کر دو ان کتابوں سے، تو میں اور میرے سارے سٹوڈنٹس اگلے الیکشنز جو 2023 میں ہونے والے ہیں، ہم کرین کے اوپر ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے اگر آپ لوگ یہ مان لیں کہ یہ گستاخانہ عبارتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں غلط لکھی ہوئی ہیں۔ مانتے ہیں اندر خانے، لیکن سامنے اقرار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے یار اسی بنیاد پہ تو ہم نے دیوبندیوں اور وہابیوں کو رگڑا لگایا تھا۔ ہاں، میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ یہ لاکھوں میرے سٹوڈنٹس آپ کو خام خواہ میں مل جائیں گے، یار آپ لوگ ہمت کریں۔ اور اس میں نے کہا تھا کہ آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی، اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ، ہاں، جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے، کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے۔
ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज कह रहे हैं किताबें चेंज हो गई हैं, आए हो ना दाड़ थले हुण, किताबां चेंज हो गई ने। और दूसरा इनके पास पता क्या ऑप्शन था, वो जी आला हजरत जो है ना वो हमारे आलिम है, सूफिया की बातें छोड़ें, आला हजरत से साबित करें। तो हमने आला हजरत से भी साबित कर दिया कि आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर जिस किताब की तारीफ की है सबा सनाबिल के अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। अगर आला हजरत को पता था कि चिश्ती रसूलुल्लाह इसमें लिखा है, उसके बावजूद उन्होंने तारीफ की और यहां तक कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में ये किताब मकबूल है, नाउज़ुबिल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब। अगर तो ये उन्होंने जानबूझ के किया तो फारिग, और अगर उन्होंने इग्नोरेंस में किया तो उनका इल्म गैब फारिग। सारे बाबियां दा इल्म गैब फारिग है। तो कई सौ साल तो पता ही नहीं लगा तो बाबियां ने क्या लिखा है, इंजीनियर साहब ने आके दसिया है। तो तुहाडा मुजद्दिद कौन होया फिर? मनु ना कवियो, हाँ मनु ना कहना भाई। हमें आप बातें करते हैं, पूरी जिंदगी खातम रिजवी साहब जिंदा रहे, उनकी जिंदगी में मेरी वीडियोस मिलियंस में पहुंची, लोगों ने उनके हाथों में जाके दी कि हजरत जुर्रत करें और जवाब दें इंजीनियर को। उनको पता था कि इंजीनियर ठीक बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो दाता दरबार पे बैठ के वो कशफुल माजूब अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दाता साहब की लहराते रहे, जिदा कोई मुर्शिद ना हो किताब पढ़ ले। और मैंने उसी किताब से साबित किया कि उस किताब के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा गया कि आप अपने एक सहाबी की बीवी पे आशिक हुए, नाऊज़ु बिल्लाह। शुक्र वाले चैप्टर में बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित करने के लिए उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांधा और रिजल्ट निकाला इससे। और जुनैद बगदादी का साहब साबित करने के लिए उन्होंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक स्कैंडल एक सहाबिया के साथ लिख दिया। उनके एक सहाबी थे औरिया उनकी बीवी के साथ, नाऊज़ु बिल्लाह, जो तौरात के अंदर भी मौजूद है टेम्पर्ड फॉर्म में। इन लोगों का इल्मी लेवल ये था। तो आए ना रद्द करें। उसी कशफुल माजूब के अंदर उन्होंने बायजीद के हवाले से लिखा कि वो कहते थे सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। और वो साथ लिखते हैं कि उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा तो रसूलुल्लाह के बारे में नहीं हमारा, वहां भी हमारा अकीदा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। नबी इस्लाम अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो अल्लाह ताला उन्हें वही करता है, वही है। अल्लाह नहीं बोलता मुंह से। उन्होंने ये बात लिखी। और फिर तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार, जिनको 627 हिजरी में मंगोलों ने ज़बह कर दिया था। मंगोल नहीं काबू आए ना दे, इनगावा मार के मुरीद ही साड़ दे रहे। उन्होंने भी यही लिखा सुबहानी मा अअज़म शअनी, और इससे बढ़कर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर दी, क्योंकि इनके नजदीक वो गुस्ताखी बड़ी है। क्योंकि ये कहते हैं बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी अल्लाह के लिए चल जाएगी लेकिन मोहम्मद के लिए होशियारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें तो उन्होंने लिखा, जब उनसे किसी ने पूछा कि बाजीद ये बताइए कि क़यामत के दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे, तो उन्होंने कहा मैं कसमियां कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और इस पे उस गुस्ताखी का इख्तिताम नहीं, इसके बाद अगला जुमला बोला लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। तो निकालो ना तज़किरतुल औलिया से इसे। खत्म नबूवत तहरीक तो ये है ना कि फिर ये भी सब कुछ निकले। लाहौर ही में ये प्रिंटिंग प्रेस है जहां ये छप रही है दोनों किताबें। हश्त बईस भी वहीं से छप रही है, कशफुल मजूब भी वहीं से छप रही है, सबा सनाबिल भी वहां से छप रही है। देव ना धरना होते कभी नहीं देंगे, उन्हीं से तो चंदे लेके खा रहे हैं ये लोग। रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बाप पूरी जिंदगी दरवेशी की जिंदगी गुजारता रहा और बेटा करोड़ों की गाड़ियों में फिर रहा है। हाँ जी,
लाखों रुपया डांसर किस्म के नाथखानों के ऊपर बेटे लुटा रहे हैं एक नशिस्त के अंदर। पाकिस्तान में गरीब को रोटी नहीं मिल रही, ये लोग पैसे लुटा रहे हैं। और बाप का हाल यह था कि उस बेचारे ने अपनी गाड़ी बेची। ठीक है, अच्छा बाप तो गाड़ी बेच के चला गया था, तुम्हारे पास गाड़ियां कहां से आ गई हैं? कौन सी तनख्वाह ले रहे हो? चंदों से खा रहे हो तो चंदे लाल करो ना, खत्म नबूवत पे काम करो। एंटी कादियानी नहीं, सिर्फ खत्म नबूवत यानी चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरी रसूलुल्लाह को भी कंडेम करो। यह करने की जरूरत नहीं है। और फिर चूहे छोड़े में मौलवी जो आके ना झूठा दिफा करते हैं, जी वो हम कुरान और सुन्नत से साबित करेंगे। वो क्या तुम लोगों ने साबित करना है? तुम लोगों का लेवल ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे साथ क्या हो चुकी हुई है। और जी बुखारी शरीफ में एक हदीस मौजूद है, एक हदीस, वो बुखारी शरीफ में मौला अली का कौल तालीकन इमाम बुखारी चैप्टर की हेडिंग में लेके आए, उसकी मरफू सनद सुनन इब्न माजा में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया है। नंबर 1 जो मजनून है, पागल शख्स है। नंबर 2 जो नाबालिग है। और नंबर 3 जो सोया हुआ है। मौला अली ने ये उस वक्त बयान किया, सही बुखारी में आता है, जब हजरत उमर ने किसी पागल शख्स के ऊपर हाथ जारी की तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन इस पे हाथ नहीं लगेगी, इससे शरीयत का कलम उठा हुआ है। इस हदीस के तहत वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग चुके अल्लाह के इश्क में पागल हो चुके थे, लिहाजा उनसे शरीयत का कलम उठा हुआ है। अल्लाह के इश्क में नहीं सरकार, उन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है। हाँ, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। हाँ ते सीधी तरह को तुहाडे बुजुर्ग पागल सन, ए ना क्यों रखे जे कलंदर, मजनून है? सीधी तरह को पागल, पागल कह रहे हो, ठीक है हमारा झगड़ा खत्म। लेकिन वाम को बताओ, नहीं वो अल्लाह के इश्क में पागल होते थे। वो जी मुस्लिम में भी एक हदीस है ना, एक बंदा अल्लाह के इश्क में पागल हो गया था। फिर चूट पे मारना है, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार, तेरे बाबों ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की हुई है। मिसालें अल्लाह की दे रहे हो और डिफेंड कर रहे हो नबी इस्लाम की शान में की हुई गुस्ताखियों को। चल वो भी हदीस ले लेते हैं। वो जी मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने एक शख्स की तौबा के वाक़े को तमसील से बयान किया कि अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती है जब कोई गुनहगार तौबा करे। कि एक शख्स एक रेगिस्तानी सफर पे था, उसका साजो सामान ऊंट पे लदा हुआ था और इसी हालत में उसे ऊंघ आ गई अचानक और उसका वो ऊंट वहां से गायब हो गया। अब उसे अपनी मौत सामने नजर आना शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद वो ऊंट जब वापस आ गया तो उससे इतनी खुशी हुई, जो कि वो मौत के मुंह से निकल के दोबारा जिंदगी में आ गया, कि जज्बात के आलम में उसकी जुबान से बजाय ये निकलने के कि ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा रब, ये निकल गया कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। तो वो कहते हैं देखो हमारे बुजुर्ग भी जब इस तरह के बकवासियात इरशाद फरमाते हैं ना, हाँ, शक्तिहात के नाम से बोंगियां, शक्तिहात इड्डा मोटा वर्ड, तो ये तो हदीस में मौजूद है। आगे पढ़, आगे लिखा है मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से उसकी जुबान से ऐसा निकल गया। ये तो नहीं था कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, कहते नहीं देखे बाद में उन्होंने सही कलमा भी पढ़ाया ना, इस तरह तौबा नहीं होती। बाद में उन्होंने सही कलमा उससे पढ़ाया, खुद तो पढ़ा ही नहीं है। हाँ, जब उन्होंने कुफरी कलमा पढ़वाया था ना, आपको तो कहते हैं कोई झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी जर्मनी जाने के लिए तो वो कादियानी हो जाता है, और तुम्हारे बाबे सच्ची मुची भी कह दें तो वो ना हो। पढ़वाया, बाद में उन्होंने तौबा नहीं करवाई, बल्कि कहा कि चल अब दूसरा भी पढ़ ले, मैंने तो वैसे वैसे पढ़ाया था। क्या अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन झूठी मूठी अपने नामों के कलमे पहले पढ़ाते थे चेक करने के लिए। अबू बकर उमर उस्मान अली जैसा है ही कोई नहीं, तो अड्डे सारे बाबे थे शाही कोई नहीं। बाद में पढ़ा लिया ना सरकार, बाद को छोड़े, पहले जब उन्होंने पढ़ाया तो चाची भी गई, निकाह टूट गया, बैत भी टूटी ते तेरी चाची भी गई। उनको चाहिए था कि वो कहते कि मेरा निकाह टूट गया, पहले तो मैं तेरी चाची दोबारा निकाह च लेके आवा, बेचारी कार बैठी होगी इंतजार कर रही होगी।
اور اس کے بعد سب سے پہلے میں خود مرید ہوں گا، کیونکہ میں نے کلمات کفر کہلوائے تھے، تو میں پہلے مسلمان ہوں گا، میں بھی اپنی چین جوڑوں گا تصوف کی، پھر تجھے مرید کروں گا۔ بعد میں تو مرید وہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ دیکھو کتنی ٹیکنیکل غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ان چیزوں کے اندر۔ چاچو دی چاچی گئی تے پتریے نو کتوں انہوں نے مرید کرنا ہے، اپنی بیعت ٹوٹ گئی۔ تو دیکھیں کس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز کے ذریعے اپنے بابوں کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ صاحب اور سکر کی عبارت کے اوپر انہوں نے کہا جی مسلم شریف میں بھی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی تھی ایک عورت کے اوپر، نعوذ باللہ، تو اس کو اس سے میچ کر رہے۔ استغفر اللہ، وہ آپ مسلم کی حدیث پڑھیں، واللہ اس حدیث کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اچانک ایک نظر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور پھر باہر نکلے اور فرمایا کہ اگر تم میں سے اچانک کسی کی نظر غیر محرم پہ پڑ جائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، یعنی اس خیال کو باطل کرنے کے لیے۔ یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک سلیقہ سکھایا، اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ کسی عورت پہ پڑ گئی اور وہ جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا خامند اس سے ناراض ہو گیا، طلاق دے دی، اور پھر حضور کو چونکہ پسند آئی تھی تو حضور نے شادی کر لی۔ یہ لکھا ہوا ہے اس میں؟ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کا مذاق اڑاتے ہو۔ تم جو مرضی کر لو، جو تمہاری منجی ٹھکنی تھی نا وہ ٹھک گئی، اب اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ اور یہ میں زخم بار بار تمہارا چھیلوں گا یہاں تک کہ تم لوگ توبہ نہ کر لو۔ یہ بچارے ان کو قرآن و حدیث پیش کرتے رہے، یہ کہاں قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں؟ جس چڑیا کے اندر ان کی جان ہے نا وہ مجھے پتا ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس نام پہ عزتیں اویل کی کہ ہم لوگ عاشقان رسول ہیں اور ہمارے مخالفین گستاخ ہیں۔ میں نے آ کے اب ان کو بتایا کہ تمہیں بھی اگر عشق کا سرٹیفکیٹ چاہیے تو اس پلیٹ فارم سے۔ ہم نے تو تمہارے بزرگوں کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوا کے گئے ہیں، رسول اللہ کی صراحتاً توہین کر کے گئے ہیں۔ ہم ان بزرگوں کو مانیں یا ان بزرگوں اور اماموں کو مانیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ یہ میرے امام نے لکھا ہے نا، تیرا امام تو لکھ کے چلا گیا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تیرا بازید تو یہ کہتا رہا نا، اور کنیت بھی تھی اس کی ابو یزید۔ تسی ہے یزیدی پارٹی ہو، ناسبی ہو۔ اور ساڈا امام جو امام مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، ان کی کنیت ابو الحسین ہے۔ ایک ہی سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں، بازید بھی 261 ہجری میں فوت ہوا اور امام مسلم بھی۔ اس کی کنیت ہے ابو یزید، ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور کہتے ہیں مرید تھا امام جعفر کا۔ اور امام جعفر تے مننے والے آج نہیں اپنا نام یزید رکھتے، اپنی کنیت نہیں رکھتے، اپنے بچے دے نام نہیں رکھتے، اور وہ بھی مرید قبر پہ جا کے ہوئے، کیونکہ ظاہری زمانہ تو پایا نہیں ہے، 50 سال کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو اور ہمارا امام مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میں وہ شخص ہوں گا جس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اور مسلم شریف میں حدیث کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اور دروازہ جب میں کھٹکھٹاؤں گا تو داروغ جنت حضرت رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گے کہ کون؟ میں کہوں گا محمد، تو کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ یہ دروازہ میں آپ کے نام پہ کھولوں گا۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ ہمارا امام ہے۔ کہتے جی ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتے، جی اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، سٹیٹس وہی ہے۔ اور اب تو بزرگوں سے بات آگے جا چکی بھائی، نہ اب تو بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اترے گا، چاہے اس زمانے کا ہے چاہے آج کے زمانے کا ہے، اس کے اوپر فیصلے ہونے ہیں میرے بھائی۔ اب یہ فیصلے نہیں ہونے ہیں کہ کس کے ماننے والے کتنے ہیں یا کسی کے مزار کے اوپر کتنا رش ہے۔ وہ تو گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی بہت سارا رش ہے، تو اس کو بزرگ مان لو گے؟ ہاں، 3.5 کروڑ ہندو گنگا پہ نہاتے ہیں تو ان کو بزرگ مان لو گے؟ آج ہی تو 3.5 کروڑ نہیں ہوتے، چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو۔ تو یہ خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے میرے اوپر چونکہ جھوٹا الزام لگایا تھا، اور انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا
مجھے فل ٹاس دی, اور آپ کو پتا ہے ہمیں فل ٹاس ملے تو ہم باؤنڈری سے باہر پھینکتے ہیں. اب باؤنڈری سے نہیں, اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر جاتی ہے. ہاں لب دے رہو تسی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس لیے ان کی طبیعت صاف کی ہے, اور میں آخر میں اپنا چیلنج دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. سعد رضوی صاحب, آپ میں اگر جرت ہے اور آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو صحیح بخاری شریف میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابو بکر کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر جو میں نے بیان کیا, وہ بیان کر کے بتا, اور ورڈ بائی ورڈ بیان کر کے بتا. کبھی نہیں کر سکے گا. اور تیرے ہی شہر کا رہنے والا ہے وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی جو مجھے مبالغے کے چیلنج کرتے تھے, وہابی. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے, مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ, جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. ان کو میں نے چیلنج دیا تھا کہ تم مبالغے والی حدیث بیان کر دو پوری مسلم شریف سے 6220, قیامت تک اپنے ممبر سے تم وہ حدیث بیان ہی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں بیان کی, کئی سال گزر چکے ہیں, کیونکہ جس ماموں کا وہ دفاع کر رہے ہیں نا, اس حدیث میں اس ماموں کا ذکر ہے, اس نے سعد ابن ابی وقاص کو مجبور کیا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کروائے. نہیں جی, وہ سب کا ترجمہ جو ہے نا تنقید ہوتا ہے, آپ کو پتا نہیں. سرکار ہمیں پتا ہے, ہمارے امام نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انجینئر صاحب ایک کہانی پان گے 6220 دے ہوتے تے تسی کہنا اگلی حدیث پڑھ لو 6229 لعن اللہ ابو تراب. ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. تمہارے بزرگ تو لعنتیں بھیجتے تھے مولا علی کے اوپر, وہ موجود ہے مسلم شریف میں, سب کا ترجمہ ہوا ہے. گالی چھوٹا لفظ ہے, لعنت کے الفاظ موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کے ان کا جو ابا ہے ابن تیمیہ, اس نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف پورا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا, وہ بھی مانا کہ یہ سب تھا. اس نے فلنگ دی بلینکس کیا کہ سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ماموں نے سب کروایا, اور انہوں نے انکار کر دیا, اور حضرت علی کے 3 فضائل سنائے. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ حدیث ڈسپلے کروا دیں گے, جسے شوق ہوگا وہ خود پڑھ لے. اور اس کا ایک طریق سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر کے اندر بھی موجود ہے. اس میں تو آگے الفاظ ہیں. سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے, جب مامو جان کو میرے ابا جان نے ڈانٹ پلائی تو جتنے دن مدینہ شریف رہے تو حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی گستاخانہ اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو پتہ چل گیا کہ وہ کیا تھا. وہ امام نووی کہتا ہے, وہ کہہ رہے تھے بھی مجھے بھی کوئی علی کے فضائل سناؤ. اوے پرانا بھی کہانیاں ہی کرا کے گئے نے. نبی نے سنن نسائی الکبریٰ نہیں سی نہ پڑھی ہوئی, خصائص علی والا چیپٹر نہیں سی پڑھیا, ورنہ انہوں پتا ہوتا کہ حدیث میں آگے جو الفاظ ہیں ان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جتنے دن وہ مدینے رہے پھر حضرت علی کی دوبارہ توہین نہیں کی. تو توہین اسی نے کی ہوئی تھی جس کو سعد ابن ابی وقاص نے ڈانٹا. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص نے تو جب 2 تابعین ملنے آئے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, ان کا میں نے سنا ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر لعنت کرتے ہو, ان پہ سب و شتم کرتے ہو. ان کا معاذ اللہ. تو سعد نے کہا کہ اگر یہ بنو امیہ کے لوگ میرے سر کے اوپر آرا رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, اور تو علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بول, تو میں کبھی نہیں بولوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو سرکار یہ قیامت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے. جن جن کو ہم یہ چیلنج دیتے ہیں نا, یہ کرو. دیکھو ان لوگوں کی کسپرسی دیکھو, ان کے مدرسوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کر دو جو ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہو. چلو ہم نے تو بیان کر دی نا, اب یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ بیان کر کے بتائے جو کہہ رہے کہ صدیق اکبر دی نے گستاخی کر چھڈی. تسی تے مننا ہی نہیں ابوبکر صدیق دے عقیدے نو, تہاڈا عقیدہ ہی اپنا ہے. انشاءاللہ یہ خوراک کافی ہے. ویسے تو آپ کو پتا میرا یہ فیوریٹ ٹاپک ہے, میں 1 گھنٹہ اور بول سکتا ہوں. بہرحال اگر انہوں نے یہ بیان کر دیا, میں اعلانیہ کہتا ہوں یہ خطبہ بیان کر دیا,
اور اس کا ترجمہ صحیح کیا جو عربی لنگوسٹک میں بنتا ہے، وصال شریف کر کے نہیں، دوسرا شریف کر کے، پلس گستاخانہ عبارتوں سے توبہ، ان کی پرنٹنگ بند کروائی، ادھر دھرنے دیے۔ یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے انہوں نے اگر کر لیے تو میں انشاءاللہ تعالی اگلی مور جو ہے وہ کرین کے اوپر TLP والوں کو دوں گا۔ بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اور کوئی چیز چاہیے نہیں ہے، اور میں ختم نبوت کے کام میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ابھی تک آپ نے ختم نبوت پہ کام شروع نہیں کیا، آپ صرف اینٹی قادیانی کام کر رہے ہو، کیونکہ یہ یہاں بکتا ہے، اس پہ چندے آتے ہیں، چاہے آپ ہوں یا یہ دیوبندیوں کی عالمی مجلس ختم نبوت۔ کبھی چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ پہ بات کر جائے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ صرف وہی بات کر سکتا ہے کہ جو اعلانیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں رسول۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ وہ ہے، جب زمانہ جہلیت تھا نا، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ نے رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اور شرک کی بات بتاتا چلوں، شرک اتنا بڑا ظلم ہے، بلکہ یہاں پہ مجھے صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توحید کیا ہے، کہ بندہ اس حالت کے اندر رب العالمین سے ملے کہ اس بندے نے ذرہ برابر بھی رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، واجبت لہ الجنہ، وہ جنتی، وہ پکا بندہ جنتی ہے۔ اور ایک ایسا بندہ جس نے ذرہ برابر بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا تو سمجھ لے واجبت لہ الجہنم، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو ناظرین شرک اتنا بڑا ظلم ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ سورہ لقمان نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث بھی ذہن میں آئی ہے، چلو وہ بھی میں سناتا چلوں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وصیت کی میرے محبوب علیہ السلام نے، یعنی میرے دوست نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیے جائیں، اور فرضی نماز جان بوجھ کرنا چھوڑنا۔ اگلی بات بھی کرتا چلوں، شرک، یہ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، یہاں پہ دعا کرتے اللہ پاک شرک جیسی لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یقین مانیے آپ حیران ہوں گے، یہ شرک جو ہے، یہاں پہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، حضرت سعد رضی اللہ کو تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے۔ حضرت سعد فرمانے لگے کہ اگر میں اپنی وائف کے پاس، اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ صحابہ نے آ کر حضرت سعد رضی اللہ کو عنہ کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سعد میرا صحابی کتنا غیرت مند ہے، لیکن میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے زیادہ رب العالمین کی ذات غیرت مند ہے۔ تو ناظرین سارا کچھ اللہ کا کھائیں، اللہ کا ہی ہنڈائیں، لیکن جب سجدے کی باری آئے تو قبروں، مزاروں، درباروں اور اس پہ جا کے کام کریں، میلوں پہ جا کے ایسے کام کریں۔ سجدہ صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات کو، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا ایک اللہ ہے، داتا اللہ ہے، داتا اللہ ہے۔ کیوں یہ بار بار میں نے کہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی 99 نام کے اندر جو اللہ کے نام ہے ان کے اندر داتا نام ہی نہیں ہے۔ تو نبی جبکہ داتا کا مطلب یہ ہے دینے والا، اللہ سے بڑھ کر کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ، میں ان کو اللہ کا ولی مان رہا ہوں۔ ناظرین جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھے، بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اس وقت ان کو کون کھلاتا تھا؟ اس وقت ان کو کون دیتا تھا رزق؟ کون دیتا تھا؟ چلیں یہ بابا جی علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب دنیا پہ آئے نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی آئے نہیں، اس سے پہلے داتا کون تھا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے، اس سے پہلے داتا کون تھا؟ دنیا پہ آگے چھوٹے ہیں، اب خود مانگ نہیں سکتے، تو ماں کے دل کے اندر کون بازیاں ڈالتا تھا؟ دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، ایسے لوگوں کو اگر جب عقیدہ توحید بیان کیا جاتا ہے آگے سے کہتے جی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ ہمارے مولویوں کے پاس جا کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے۔
ہم قرآن پاک کی آیت سامنے رکھ دیں تو تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھ دے تو تب بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو یہ دعا کروں گا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہاں پہ میں یہ بھی دعا کروں گا اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو عقیدہ توحید نصیب فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم